بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج بیٹا ہم حصہ نظم شروع کرنے والے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پہلی نظم جواب شکوہ کے شاعر علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق، ان کے خصوصیات کلام اور علمی اور ادبی خدمات کے متعلق بتایا تھا۔ آج ہم بیٹا پڑھنے جا رہے ہیں نظم جواب شکوہ۔ نظم شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آپ اپنے پاس بھی نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ جو نظم ہے آپ کی ایک کتاب بانگ درا سے لی گئی ہے۔ آپ کی ایک کتاب ہے علامہ اقبال کی بانگ درا، اس کتاب سے یہ نظم لی گئی، ایک چیز۔ دوسری، یہ جو نظم ہے اس کی حیت کے اعتبار کو دیکھا جائے، حیت سے مراد بناوٹ یا شکل، اگر اس کی شکل اور بناوٹ کو دیکھا جائے تو یہ نظم مسدس ہے۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں۔ گویا یہ جو نظم ہے اس میں ٹوٹل 13 بند ہیں اور ہر بند میں 6 مصرے شامل ہیں۔ تیسری چیز بیٹا اس ذہن میں رکھیے گا کہ لینتھی نظم ہے، طویل نظم ہے، مشکل نظم ہے اور ہسٹوریکل ہے، تاریخی اعتبار سے ہے۔ اس میں کچھ تاریخی واقعات کی طرف بھی اشارہ ہوگا، لہٰذا نظم چونکہ لمبی ہے اور مشکل بھی ہے تو اس کے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 4 سے 5 لیکچرز ہوں گے۔ چوتھی چیز بیٹا، آپ نے اپنے پاس ساتھ ساتھ معنی بھی لکھنے ہیں اور ساتھ ہی پین اور کاغذ یا کاپی آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ ہر بند میں موجود جو اہم پوائنٹس ہیں جو میں تشریح میں بیان کروں گا، جو میں تشریح بیان کروں گا آپ نے تشریح میں سے پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں۔ اب آتے ہیں نظم کی طرف، اور نظم سے پہلے اس کا چھوٹا سا ایک ہلکا سا میں پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال آپ کو جیسے کہ پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کو نہ صرف مسلمانان ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے شاعری کی۔ آپ کی شاعری اصلاحی اور مقصدی شاعری تھی۔ آپ کی شاعری میں قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی شاعری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو اپنی شاعری کی صورت میں بیان کیا۔ اسی طرح اب آتے ہیں جی جواب شکوہ اور شکوہ نظم کی طرف۔ علامہ اقبال نے 1911 میں ایک نظم لکھی تھی جو تھی شکوہ۔ شکوہ نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور پھر ان کے زوال کا ذکر کیا۔ 1911 میں جب ہر طرف مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے، 1911 سے پہلے ہر طرف مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے۔ ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، دوسری طرف ایران سے مسلمانوں کی بادشاہتیں ختم ہو چکی تھی، تیسری طرف ہندوستان میں مسلمان بادشاہت کھو چکے تھے اور انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام بن چکے تھے۔ تو ایسے میں مسلمان پوری دنیا میں دھتکارے جا رہے تھے، بے یار و مددگار تھے، مسلمان بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں نے آہ و فریاد شروع کی، مسلمانوں نے شکوے شکایتیں شروع کیے
اور ان شکو شکایتوں کو مسلمانوں نے اللہ کے ہاں پیش کرنے کی کوششیں کی۔ مسلمانوں کے شکوے اور گلے کیا تھے؟ مسلمان یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے ہم سے ہماری بادشاہتیں، عزتیں، تخت و تاج، دولت، مال، سب کچھ تو نے ہم سے چھین لیا اور غیروں کو دے دیا۔ غیروں سے مراد غیر مسلم لوگ۔ تو مسلمان یہ آہ و فریاد کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ مسجد بلقان کا بھی پیش آتا ہے کہ ایک جگہ مسجد بلقان تھی جو مسلمانوں کی بہت قدیم اور تاریخی مسجد تھی، جو سڑک کی تعمیر کے دوران سڑک میں آ رہی تھی۔ تو ایک جگہ مسجد بلقان اس سڑک میں آ رہی تھی تو اس کے کچھ ہی فاصلے پر ہندوؤں کا ایک مندر بھی آتا تھا، لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہوں، روایات کو نقصان پہنچاتے ہوئے اس دور میں مسجد بلقان کو گرا دیا گیا سڑک کی تعمیر کے سلسلے میں، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر ہندوؤں کا مندر تھا، اسے نہ گرایا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر کی آگ اور بھڑک اٹھی کہ پہلے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے تھے دنیا میں اور ہندوستان میں، اب ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے شکوے بلند کرنا شروع کیے۔ مسلمانوں کی اس بے چینی اور اضطراری حالت کو دیکھتے ہوئے اس دور میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے شکووں کو، شکایتوں کو نظم شکوہ میں بیان کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ان دونوں نظموں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ کہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے اس شاعری کا انداز بیان کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اللہ اور بندے آپس میں آمنے سامنے بیٹھے گفت و شنید کر رہے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، آمنے سامنے بیٹھے۔ 1911 میں نظم شکوہ لکھی گئی جس میں مسلمانوں کے شکوے بیان ہوئے۔ اس کے دو حصے تھے۔ پہلے حصے میں اقبال نے مسلمانوں کی شان و شوکت بیان کی، جبکہ دوسرے حصے میں اقبال نے مسلمانوں کے شکوے بیان کیے۔ پھر 1913 میں اقبال نے نظم جواب شکوہ لکھی، جس میں اقبال نے مسلمانوں کے شکووں کا جواب لکھا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا۔ شکوہ میں مسلمانوں کے شکوے تھے اور جواب شکوہ میں ان شکووں کا جواب تھا۔ کمال یہ تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ یہ اقبال کا کمال تھا شاعری کا، کہ جو آگے چل کے پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اقبال نے کتنی کمال کی نظم لکھی ہے، کہ جیسے بندہ اور اللہ تعالیٰ آمنے سامنے بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب بیٹا آتے ہیں، ہر باند میں 6 مصرے ہیں، غور کیجئے گا۔ کہتا ہے پہلے باند میں، نظم جواب شکوہ کے پہلے باند میں کہتا ہے، جی شاعر اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے،
عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ معنی لکھیے گا، طاقت پرواز، اڑنے کی طاقت، پرواز کی طاقت۔ قدسی الاصل، اصل میں پاک اور مقدس یعنی فرشتے۔ قدسی الاصل، اصل میں پاک یا مقدس یعنی فرشتے۔ رفت، بلندی، خاک مٹی، گردوں، آسمان۔ فتنہ گر، فتنہ برپا کرنے والا، فساد برپا کرنے والا۔ سرکش، نافرمان۔ چیر دینا، پھاڑ دینا۔ نالائے بے باک، آہو فریاد، بے چینی کی حالت میں نکلنے والے آنسوؤں کو بھی کہا جاتا ہے نالائے بے باک۔ علامہ اقبال جواب شکوہ کے اس بند میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور جو شکوہ بلند کیا تھا وہ میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلا تھا۔ اس لیے اس میں بڑی تاثیر پوشیدہ تھی۔ میرے دل سے یہ بات نکلی تھی، جو میں نے شکوہ بلند کیا تھا وہ دل سے نکلا تھا، اس لیے اس شکوے کے اندر بہت اثر بھی تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے بیٹا سیکنڈ ایئر، کہ انسان جو ہے جب وہ دل سے کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کے پر نہیں ہوتے، لیکن پرندوں اور فرشتوں کی طرح وہ بات اڑنے کی، پرواز کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور پھر وہ بات دوسروں کے دلوں تک پہنچتی ہے، دوسروں کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے، اور وہ بات چونکہ صداقت رکھتی ہے اس لیے اس بات پر لوگ یقین بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر خلوص نیت شامل ہو، دل سے، نیت صاف سے، خلوص نیت سے اگر وہ بات نکلتی ہے تو تب وہ بات پرواز بھی کرتی ہے، اثر بھی رکھتی ہے، دوسروں تک پہنچتی بھی ہے، ورنہ وہ بات بے معنی ہو جاتی ہے اور اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، میں نے مسلمانوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ بلند کیا، لیکن دل سے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میرا وہ شکوہ فرشتوں اور پرندوں کی طرح روحانی حیثیت رکھتے ہوئے، پرواز کی طاقت رکھتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک شکوہ پہنچا۔ پھر اقبال کہتے ہیں، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، کہ میری وہ بات زمین سے اٹھی، خاک سے اٹھی، مٹی سے اٹھی، میرا شکوہ مٹی سے اٹھا، خلوص نیت شامل تھی اس میں، اس نے پرندے کی سی حیثیت اختیار کی، اس نے فرشتے کی سی حیثیت اختیار کی۔ میرے شکوے میری بات کے پر نہ تھے، لیکن وہ پرواز کر گئی اور آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی۔
عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، کہ میرا عشق ہنگامہ خیز، انقلابی اور بے خوف تھا، اس لیے میرے دل سے نکلی ہوئی فریاد نے آسمان کا سینہ چیر دیا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا، کہ میرے دل سے نکلی ہوئی بات نے آسمان کا سینہ چیر کر رب کریم کے دربار تک پہنچی۔ زمین سے میری بات میرا شکوہ اٹھا اور رب کریم کے دربار تک آسمانوں کو چیرتا ہوا میرا شکوہ پہنچا۔ اقبال پھر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ انسان حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے گا اور میں اسے عطا کر دوں گا۔ اب بیٹا ذرا اذان ہو رہی، میں یہاں پہ تھوڑا سا پاس کرتا ہوں اس لیکچر کو۔ اچھا جی بیٹا سیکنڈ ایئر آپ شروع کرتے ہیں جی۔ اذان ہو رہی تھی اس لیے میں نے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو روک دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ میرا شکوہ میرے دل کی بات تھا، اس لیے اس میں اثر تھا، میرے شکوے نے، میرے دل کی بات نے پر نہ ہونے کے باوجود پرواز کی، جیسے ایک فرشتہ یا ایک پرندہ پرواز کرتا ہے۔ میرے دل کی بات مٹی سے اٹھی، آسمانوں پہ پہنچی، چونکہ یہ ایک ہنگامہ خیز اور انقلابی اور بے خوف عشق تھا میرا، لہذا اسی عشق میں نکلی ہوئی بات آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچی۔ اور مجھ پر یہ راز ظاہر ہوا کہ انسان اگر حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان حقیقی معنوں میں جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ حقیقی معنوں میں اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اب بیٹا ہم دوسرے بند کی طرف آئیں گے۔ تو ہمارا دوسرا جو بند ہے بیٹا وہ ہے، گردوں نے کہا سن کہ کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ بہت ہی پیارا شعر، بہت ہی پیارا بند۔ شاعر یہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ جب میرا شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے حضور پہنچا، اس شکوے نے جب آسمان پہ گونجنا شروع کیا، جب یہ شکوہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا تو آسمانی مخلوقات میں ایک ہلچل سی مچ گئی، آسمانی مخلوقات میں چہمہ گوئیاں سی ہونے لگیں، وہ حیران ہونے لگے، ان میں حیرت کا جذبہ پایا جاتا تھا کہ آخر کون ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے، کون ہے جو اس قدر گڑ گڑا رہا ہے، کون ہے جو اس قدر بے چین اور بے تاب ہے، اور کون ہے جس نے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا جس طرح ہم ایک کسی کمرے میں بیٹھے ہوں، اچانک ہمیں کہیں سے کچھ آواز آئے اور پھر ہم 4-5 لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ آواز کہاں سے آئی،
اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے بیان کردہ شکوہ اقبال کی زبانی جب آسمانوں کا سفر کرتا ہے تو آسمانی مخلوقات اس شکوے کو سن کر اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ گردوں کہتے ہیں بوڑھے آسمان کو، پیر گردوں، بوڑھا آسمان، پیر بوڑھا اور گردوں آسمان، سر عرش بری خدا کے عرش پر، یعنی آسمان پر، اہل زمین، زمین پر رہنے والے، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، اور جنت کا دروغہ کہتے ہیں رضواں کو۔ رضواں سے مراد جنت کا پہرے دار یا جنت کا دروغہ۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں جی جب میرا شکوہ آسمانوں تک پہنچا تو آسمانی مخلوقات میں حیرانگی پائی گئی، اور پھر وہ اپنی اپنی قیاس پیش کرنے لگے، اپنا اپنا اندازہ پیش کرنے لگے۔ بوڑھا آسمان، اسے بوڑھا بیٹا اس لیے کہا گیا کہ جب سے یہ کائنات بنی تب سے آسمان بھی بنا، اور آسمان اس قدر بوڑھا ہے کہ جتنا عرصہ اس کائنات کو ہوا ہے اتنا ہی عرصہ اس آسمان کو بھی ہوا ہے۔ تو آسمان نے کہا، سب سے آسمان متوجہ ہوا سب کی طرف اور کہنے لگا سنو کہیں کوئی ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں سیارے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر شاید کوئی ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چاند کہنے لگا نہیں، یہ تو کوئی زمین والا ہے، اہل زمین ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں کہکشاں بولی، ستاروں کا جھرمٹ بولا کہ نہیں، یہیں کہیں کوئی پوشیدہ ہے جس کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی آسمان بھی انسان کو نہ پہچان سکا، سیارے بھی انسان کو نہ پہچان سکے، چاند بھی اور کہکشاں بھی انسان کو نہ پہچان سکے، اور انسان کے شکوے کو نہ سمجھ سکے۔ پھر کہتا ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ بہت ہی پیاری بات۔ کہتا ہے کہ میرے شکوے کو نہ آسمان سمجھ سکا، نہ سیارے سمجھ سکے، نہ چاند سمجھ سکا، نہ کہکشاں سمجھ سکی، لیکن رضواں سمجھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی انسان ہے جو شکوہ بلند کر رہا ہے، یہ تو وہ انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا کبھی کسی دور میں، یہ تو آدم ہے، یہ تو آدم کی اولاد ہے کہ جو شکوہ کر رہی ہے۔ وہ آدم جسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے نکالا تھا۔ تو لہٰذا جنت کا دروغہ رضواں یہ سمجھ گیا کہ یہ تو آدم کی اولاد ہے، یہ تو آدم ہے، یعنی انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا، یہ آج یہ شکوہ بلند کر رہا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ انسان کے اس شکوے سے کوئی بھی آسمانی مخلوقات واقف نہ تھی، انسان کو پہچان نہ سکی، لہٰذا جنت کا دروغہ رضواں چونکہ دروغہ کے جنت کے انسانوں کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہوتے ہیں۔ انسان جنت کا پرانا باسی تھا، انسان مسجود ملائک تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا تھا کہ سجدہ، فرشتے اسے سجدہ کیا کرتے تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اللہ اس پر بہت مہربان ہوا۔ انسان کی ایک غلطی کی وجہ سے
اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کسے جنت سے نکالا گیا تھا بیٹا؟ آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ جنت جہاں ہر طرح کی سہولت انسان کو میسر تھی، مگر اسے اس جنت سے اس کی غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو تمام آسمانی مخلوقات انسان کو اور اس کے شکوے کو نہ پہچان سکی، لیکن جنت کا دروغہ چونکہ آدم سے یعنی انسان سے واقف تھا، لہٰذا وہ آدم کو پہچان گیا اور کہنے لگا یہ تو وہ انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا، اور یہ وہ انسان جسے جنت سے نکالا گیا تھا آج شکوہ بلند کر رہا ہے۔ اب بیٹا ہم بند نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے میں یہاں ویڈیو کو روکتا ہوں۔ اب جی بیٹا سیکنڈ ایئر بند نمبر 3 ہم کرتے ہیں۔ بند ہے جی، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ یہاں پہ بیٹا عرش والوں سے مراد آسمان پر رہنے والی تمام مخلوقات، تاثر عرش آسمان تک تگ و تاز باغ دوڑ پہنچ رسائی، غافل لاپرواہ یا بے پرواہ، سکان زمیں پر رہنے والے زمین کے باسی، شوخ شریر گستاخ نافرمان پستی زوال اور مکی رہائشی رہنے والے۔ اب بیٹا جب انسان کا شکوہ آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچتا ہے تو آسمانی مخلوقات حیران ہیں کہ یہ ہے کون کہ جس کی آواز آسمانوں تک پہنچ آئی ہے، جس کا شکوہ آسمانوں تک رسائی رکھتا ہے۔ کوئی اس کو نہ پہچان سکا کہ کون ہے، لیکن جنت کا دروغہ پہچان گیا اور کہنے لگا یہ تو وہ انسان ہے جسے نافرمانی کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ یعنی جنت کا دروغہ رضوان انسان کو پہچان گیا۔ اس پر فرشتوں نے حیرت کا پھر اظہار کیا۔ فرشتہ اسے پہچان گیا اور پھر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ یہ آواز کیا ہے، پھر اگر یہ انسان ہے جو شکوہ بلند کر رہا ہے تو پھر یہ آواز کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے عرش والوں پہ یہ راز کیوں نہیں کھل رہا۔ پھر فرشتے حیران ہیں، کہنے لگے کہ انسان کو آج اتنی طاقت حاصل ہو گئی ہے کہ انسان آج عرش تک پہنچ آیا ہے، انسان کو اتنی قوت اور استطاعت ہے کہ وہ آج عرش تک پہنچ آیا ہے۔ پھر فرشتے کہنے لگے آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، وہ انسان جو ایک چٹکی خاک سے بنا آج اس کو بھی اڑنے کی طاقت مل گئی ہے، اس کو بھی پرواز کی طاقت مل گئی ہے۔ پھر یہی فرشتے کہنے لگے غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، کہ یہ زمیں پر رہنے والے یہ لوگ جو شکوہ بلند کر رہے ہیں، ان کو ادب آداب نہیں آتے کہ اللہ کے حضور پہنچا جاتا ہے۔ اللہ کو جب اپنے دل کی بات پہنچائی جاتی ہے
تو کس انداز میں پہنچائی جاتی ہے؟ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، یہ نافرمان، یہ شریر، یہ زوال، یعنی یہاں زمین کو پستی کہا گیا اور آسمان کو عروج یعنی بلندی کہا گیا. تو یہاں پہ فرشتے یہ کہنے لگے کہ یہ انسان ہے جو زمین پہ رہ رہے، جو پستی پہ رہ رہے، اور اس قدر شوخ اور شریر ہے کہ آسمان تک پہنچ آیا، آسمان تک اس کی طاقت ہو گئی، اور یہ اس قدر شریر اور گستاخ ہے کہ اسے بات کرنے کا سلیقہ ادب تک نہیں ہے، آداب سے واقف تک نہیں ہے. گویا یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ میرا شکوہ اور اس کا انداز بیان اتنا حیران کن تھا کہ جب آسمانوں تک پہنچا تو عرش پر رہنے والے اس بات پر حیران ہوئے یہ کون ہے، اور حیرانگی میں یہ کہنے لگے کہ یہ ایک حقیر سا انسان اتنا قوی، اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آسمان پر اس کی رسائی ہو چکی ہے. یہ ایک چٹکی خاک سے بننے والے انسان کو اتنی طاقت آج مل چکی ہے کہ وہ آج آسمانوں تک پہنچ آیا ہے. حقیقت میں عرش کی ساری مخلوقات روحانیت اور اس کی طاقت سے ناواقف تھیں، اس لیے ایسی باتیں یہ تمام مخلوقات کر رہی تھیں. بیٹا آسمانی مخلوقات کو بظاہر معلوم ہی نہیں تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جوہر نوازے ہیں، یہ اگر آدھا خاک سے بنا ہے تو اس کا آدھا نورانی، آدھا وجود نورانی بھی ہے. یہ زمین پر اگر رہتا ہے تو اس کا سر آسمان پر بھی نظر آتا ہے. اسی لیے انسان جو ہے رب کائنات کے حضور اس قدر زبان درازی کر سکتا ہے. اس چیز پہ حیران تھے فرشتے بھی کہ یہ انسان گستاخ اور شریر ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، یہ بات کرنے کے آداب سے واقف تک نہیں ہے. یہ اس قدر پستی پہ رہنے والا یہ انسان اس قدر شریر اور گستاخ ہو چکا ہے کہ یہ آج اللہ کے سامنے گلے شکوے کر رہا ہے. گویا آسمانی مخلوقات بھی انسان کے اوپر حیرت کر رہی تھی کہ یہ انسان کو آج اتنی دسترس حاصل ہو گئی ہے کہ آسمانوں تک پہنچ رہا ہے، اور اس قدر نافرمانی والے انداز میں، اس قدر شریک اور گستاخی والے انداز میں شکوے بلند کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں بیٹا، بند نمبر 4 ہم کرنے والے ہیں. کہتا ہے جی بند نمبر 4 میں صفحہ نمبر 190، اس قدر شوق کہ اللہ سے برہم ہے تھا جو مسجود ملائکی وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب آسمانی مخلوقات اور فرشتے پچھلے بند میں کہہ رہے تھے کہ اس کو بات کرنے کا انداز نہیں آتا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اس قدر شوق ہے کہ آج اللہ تعالیٰ پہ برہم ہے، ناراض ہے. معنی نکلے برہم، ناراض، مسجود ملائک، فرشتوں کے سجدے کے لائق. عالم کیف سیاہی و سفیدی، اور دانائے رموز کم، پوشیدہ باتوں سے نا واقفیت.
عجز، عاجزی، اسرار، راز اور نامحرم، ناواقف، طاقت گفتار، بولنے کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ، نادانوں، بیوقوفوں۔ اب یہاں میں بیٹا اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے شکوے کا انداز دیکھ کر فرشتے حیرت زدہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ انسان اس قدر شوخ اور گستاخ ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کا خالق اور مالک ہے، جس نے اسے زندگی کے سارے لوازمات عطا کیے، جس نے اسے اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ دیا، جس نے انسان کو مسجود ملائک بنایا، آج اللہ سے وہ ناراض ہے، وہ شوخی اور گستاخی کر رہا ہے۔ حیرت ہو رہی ہے کیا یہ وہی آدم ہے کہ جس پر خدا نے اس قدر انعام فرمایا کہ ہمیں اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ فرشتے کہہ رہے تھے بیٹا، کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدم ہے کہ جس کے آگے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمیں تو بڑی حیرانگی ہو گئی ہے کہ آج یہ شوخ اور گستاخ بن کے سامنے آیا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ انسان تو واقعی بڑا ناشکرا ہے، اس انسان میں بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آگے خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی مستی میں اور سیاہی سفیدی میں اس قدر گم ہے، دنیا کی رنگینیوں، لذتوں اور سرور میں اس قدر قیدی ہو چکا ہے کہ وہ حرص و حوث کا غلام بن کر دانائی کا، عقل کا راستہ چھوڑ چکا ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے رازوں سے واقفیت ہونی چاہیے تھی، جس انسان کو عقل مند ہونا چاہیے تھا، وہ جس انسان کو عاجز اور خاکسار ہونا چاہیے تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ انسان بجائے عاجزی دکھانے کے، شاعر کہتا ہے کہ انسان کو عاجزی دکھانی چاہیے، اللہ سے بات کرتے ہوئے اسے شوخ اور شریر نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک انسان اس وقت تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ انسان خاص طور پہ مسلمان نے اس وقت دنیا میں رسوائی کا سامنا کیا ہے، لیکن انسان کو اس موقع پر سلیقے سے کام لینا چاہیے تھا، رب کے ہاں گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انسان کو اللہ کے ہاں بولنے کی طاقت رکھنی ضرور چاہیے تھی، لیکن اس میں اطاعت ہوتی، عاجزی اور انکساری ہوتی۔ تو فرشتے کہنے لگے بیٹا کہ انسان کو عاجزی اور انکساری کے جو راز ہیں وہ بالکل بھی نہیں آتے۔ انسان اپنے بولنے کی طاقت پر بہت زیادہ نازاں ہے، ناز کرتا ہے۔ انسان کو بات کرنے کا سلیقہ بالکل بھی نہیں آتا۔ یہ وہی آدم ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ یہ وہی انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ آدم نے نافرمانی کی، اسے جنت سے نکالا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ آدم یہ وہی آدم ہے کہ جس کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرشتے حیرت زدہ ہوئے، کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا ہمیں حکم دیا، آج یہ وہی آدم ہے، یہ وہی انسان ہے کہ جس کو اللہ سے بھی بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اللہ سے بھی شکوہ کر رہا ہے۔ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں بات کر رہا ہے جیسے یہ گستاخی اور نافرمانی کر رہا ہو۔
تو بیٹا یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر بند نمبر 1 سے لے کر 4 تک. 4 بند ہم نے آج کی اس نظم میں کیے، اس لیکچر میں کیے. اسی طرح بیٹا آگے بڑھیں گے، اور نظم چونکہ لمبی ہے تو 3 4 5 لیکچر ہمارے ہوں گے. تو کوشش ساتھ میری یہی ہے کہ آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں اور آپ کو سمجھ بھی آئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بیٹا. کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی کمنٹ کیجئے گا، میں آپ کے کانسیپٹ کلیئر کروں گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.